بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیطان انسان کے روحانی ارتقاء کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کا بنیادی نصب العین یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کا ورغلانے اور بہکانے میں لگا رہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے وہ وسوسہ اندازی کے ذریعے انسان کی سوچ، فکر اور خیالات کی دنیا میں مختلف انداز کے شبہات اور برائی بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کے ان وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ ان وسوسوں پر عمل نہ کریں اور ان کو زبان پر نہ لائیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایک ہمزاد جنوں یعنی شیطان میں سے اور ایک ہمزاد فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن خدا نے مجھ کو اس سے مقابلہ کرنے میں مدد دے رکھی ہے، اس لیے میں اس کے مکر و فریب اور اس کی گمراہی سے محفوظ رہتا ہوں، بلکہ یہاں تک کہ وہ بھی مجھے بھلائی کا مشورہ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے اندر شیطان اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان انسان کو بہکانے کی کامل قدرت رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ مختلف ظاہری صورتوں میں اچھے انسانوں اور نیک بندوں کو نیکی و بھلائی کے راستہ پر چلنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، بلکہ انسان کے داخلی کائنات میں گھس کر اس کے ذہن و فکر اور اس کے قلب و دماغ کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے یہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ چیخ اٹھتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا تخت حکومت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہاں سے اپنی فوجوں کا روانہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو فتنہ اور گمراہی میں مبتلا کریں۔ اس کی فوجوں میں ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ انداز ہو۔ ان میں سے ایک واپس آ کر کہتا ہے، میں نے فلاں فلاں فتنے پیدا کیے ہیں۔ ابلیس اس کے جواب میں کہتا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک بندہ کو گمراہ کرنا شروع کیا اور اس وقت تک اس شخص کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی۔ ابلیس یہ سن کر اس کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے، تو نے اچھا کام کیا۔ یہاں جدائی ڈلوانے سے مراد لڑائی جھگڑے کے ذریعے مرد کی زبان سے ناسمجھی میں ایسے الفاظ ادا کر دینا ہے جس سے اس کی بیوی پر طلاق بائن پڑ جائے۔ طلاق بائن میں عورت اپنے خاوند پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے شیطان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرد اپنی جہالت کے سبب اس عورت کو اپنے نکاح میں داخل سمجھتے ہوئے اس سے صحبت کرتا رہے، جو دراصل حرام کاری ہوتی ہے، اور اس طرح کے لوگوں کی حرام کاری کے نتیجہ میں ناجائز اولاد پیدا ہوتی رہے، جس سے روئے زمین پر ناجائز اولاد کی تعداد بڑھتی رہے اور وہ ناجائز پیدا ہونے والے لوگ دنیا میں فسق و فجور اور گناہ و معصیت زیادہ سے زیادہ پھیلاتے رہیں۔ ایک دن چند صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہم اپنے دلوں میں بعض ایسی باتیں پاتے ہیں جن کا زبان پر لانا بھی ہم برا سمجھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم واقعی ایسا پاتے ہو؟ صحابہ نے ہاں میں جواب دیا۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھلا ہوا ایمان ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور اس چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پھر یوں کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نوبت یہاں تک آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور اس سلسلہ کو ختم کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ پہلے تو مخلوقات وغیرہ کے بارے میں پوچھا پوچھی کریں گے اور پھر آخر میں یہ سوال کھڑا کیا جائے گا کہ ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور خود اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ سوال کھڑا کیا جائے تو تم کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اس کو جنا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ پھر اپنی بائیں طرف 3 دفعہ دھتکارو
اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ناظرین اکرام، نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم عبادت ہے جس میں اللہ کے نیک بندوں کو بہکانے اور ورغلانے کے لیے شیطان اپنی کوشش سب سے زیادہ کرتا ہے، جو عام لوگوں کو نماز کے دوران پوری ذہنی یکسوئی سے محروم رکھتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کی نیت باندھتے ہی دل و دماغ میں دنیا بھر کے خیالات کا اجتماع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور میری قرت کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور ان چیزوں میں شبہ ڈالتا رہتا ہے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس جب تمہیں اس کا احساس ہو تو تم خدا کی پناہ مانگو اور بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اسی طرح کیا تو خدا تعالیٰ نے مجھے شیطان کے وسواس و شبہات سے محفوظ رکھا۔ ناظرین اکرام، وسوسہ کی راہ روکنے کا ایک فوری مؤثر طریقہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مجلس بدل دی جائے، یعنی جس جگہ بیٹھے یا لیٹے ہوئے اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو وہاں سے فوراً ہٹ جائے اور کسی دوسری جگہ جا کر کسی کام اور مشغلہ میں لگ جائے۔ اس طرح دھیان فوری طور پر ہٹ جائے گا اور وسوسہ کی راہ ماری جائے گی۔ شیطان کی وسوسہ اندازی اور گمراہ کن خیالات سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے موقع پر اس کلمہ کا ورد کرنا چاہیے، میں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں۔